الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا احسان، اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں قرآن کریم کی تفسیر جلالین کا پہلا سبق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جتنی کتابیں موجود ہیں، ان میں سب سے مقدس، مکرم، معظم کتاب وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کی خدمت بلا شبہ سب سے بڑی اور بہت بڑی خدمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مقبول خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ دن قبل مفتی عبدالستار حنفی صاحب مدیر ادارت النعمان حیدرآباد نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے فرمایا کہ مدرسہ جامعۃ الطیبات سنت نگر یو پی میں جلالین شریف کا افتتاح ہے اور ان کی خواہش ہے کہ اس کا آغاز میں کرا دوں۔ میں اس کو اپنے لیے صادر سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تفسیر کا سبق شروع کرنے سے پہلے اس حوالے سے معلمین، مدرسین سے گزارش کرتا ہوں، اگر کوئی تفسیر قرآن کریم، حدیث پاک یا کوئی اور دینی سبق پڑھنے کے لیے ہم سے رابطہ کرے تو ہمیں اس کو اللہ کا احسان سمجھنا چاہیے۔ اس لیے اس سے نخرہ کرنا، نزاکتیں دکھانا، بلا وجہ انکار کرنا مناسب نہیں ہے۔ آج بھی سبق تھا اور میں بھول گیا کہ آج سبق ہے، اور رات دیر ہر بندہ ہی جاگتا ہے، عشاء کے بعد تھوڑی دیر ہو جاتی ہے۔ صبح 2 بجے اٹھا، چونکہ حرم مکہ مکرمہ جانا تھا اور وہاں سے اشراق پڑھ کے واپس آئے۔ پھر ہماری خانقاہی مجلس تھی، اس کے بعد کچھ مہمانوں سے گفتگو تھی، تو مجھے دن کو سوتے ہوئے تقریباً 10 بج گئے۔ اور 10 سے پہلے جب میں نے موبائل دیکھا تو مفتی صاحب کا میسج تھا، لنک آیا ہوا تھا کہ 12:30 سبق ہے۔ تو مجھے ایک جھٹکا سا لگا کہ اب میں کیا کروں، چونکہ 1:30 بجے ہمارے مہمان ہیں اور 1 بجے تو ویسے میں نے اٹھنا تھا۔ تو میں نے مفتی صاحب کو میسج کیا کہ آپ ان کو اطلاع کر دیں کہ میں 1 بجے بات شروع کروں گا، لیکن خیر احتیاطاً میں پہلے اٹھ گیا۔ تو میں نے بھی محسوس کیا کہ ان کا میسج شاید آپ تک نہیں آیا، تو اس لیے پھر میں نے بر وقت گفتگو شروع کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ حضرات کا وقت ضائع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ آج جلالین کا آغاز ہے، اس حوالے سے میں چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔
اس کو چاہیں تو تحریر فرما لیں اور چاہیں تو آپ کے پاس محفوظ ہیں، ریکارڈ ہیں، بعد میں اس کو کوئی لکھ لے۔ چند ایک باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات سمجھیں کہ جلال الدین کے لقب سے 4 حضرات معروف ہیں۔ نمبر 1 محمد بن حسین حسینی خطیبی بکری بلخی رحمہ اللہ، ان کی وفات 672 ہجری میں ہے اور ان کو جلال الدین رومی کہتے ہیں۔ ترکیہ کونیا میں ان کا مزار ہے، میں وہاں گیا ہوں، اور معروف ان کی مثنوی ہے، آپ نے نام سنا ہوگا۔ ہمیں سے اللہ استفادے کی توفیق عطا فرمائے، بڑی عجیب کتاب ہے۔ نمبر 2 محمد بن اسعد رحمہ اللہ، وفات 908 ہجری، یہ جلال الدین دوانی ان کا لقب ہے اور یہ منتقی تھے۔ جس طرح جلال الدین رومی صوفیاء میں معروف ہیں، یہ مناطقہ میں معروف ہے۔ نمبر 3 محمد بن احمد بن محمد بن ابراہیم المحلی الشافی رحمہ اللہ، وفات 864 ہجری، یہ جلال الدین محلی کے نام سے معروف ہیں اور یہ مفسر تھے۔ نمبر 4 عبد الرحمن بن کمال الدین ابو بکر السیوطی الشافی رحمہ اللہ، وفات 911 ہجری، یہ بھی مفسر اور محدث تھے۔ تو یہ 4 وہ شخص ہیں جو جلال الدین کے لقب سے امت میں بہت مشہور گزرے ہیں۔ جو تفسیر جلالین ہے یہ 2 حضرات کی ہے۔ نمبر 1 جلال الدین محلی، جو کہ محمد بن احمد ان کا نام ہے، 864 ہجری میں فوت ہوئے۔ نمبر 2 جلال الدین سیوطی، عبد الرحمن بن کمال الدین ان کا نام ہے اور 911 ہجری میں فوت ہوئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جلال واحد ہے اور جلالین تثنیہ ہے، کیونکہ 2 شخصوں نے مل کر تفسیر مکمل کی تھی، اس لیے تفسیر کا نام ہی تفسیر جلالین ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اس تفسیر کا جو آخری حصہ ہے وہ پہلے لکھا گیا ہے اور پہلا حصہ بعد میں لکھا گیا، یعنی سورۃ الکہف سے لے کے سورۃ الناس تک یہ لکھی ہے حضرت امام جلال الدین محلی رحمہ اللہ، جن کی وفات 864 ہجری میں، سورۃ الکہف سے لے کے والناس تک۔ پھر انہوں نے سورۃ الفاتحہ سے شروع کی ہے، سورۃ الفاتحہ لکھی اور وفات پا گئی۔ پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ سورۃ الاسراء تک یہ مکمل کی ہے جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ بھی ایسی ہے جیسے ہمارے یہاں قرآن کریم بہت سارے بچے حفظ کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ عما یتساءلون 30واں پارہ حفظ کرتے ہیں اور بعد میں پھر الحمد سے شروع کرتے ہیں۔ تو بعض ایسے ہیں جو شروع سے کرتے ہیں۔ تو تفسیر جلالین یوں لکھی گئی ہے کہ پہلے سورۃ الکہف سے سورۃ الناس اور سورۃ الناس سے سورۃ الفاتحہ تک امام جلال الدین محلی نے لکھی ہے، اور پھر سورۃ البقرہ سے سورۃ الاسراء تک جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے۔ یہ دونوں بہت بڑے عالم تھے اور اجل علماء تھے۔ میں مکمل ان حضرات کے تعارف پر گفتگو نہیں کر رہا، یہ میں نے مختصر سی بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ تفسیر جلالین کی بہت ساری خصوصیات ہیں اور میں چند ایک باتوں کا ذکر کر دیتا ہوں کہ جو تفسیر جلالین کے اندر موجود ہیں۔ چند ایک باتیں۔ نمبر 1 جو جلالین کی غرض ہے جس کے لیے اس کو لکھا گیا ہے، نمبر 1 بیان قراءات سباب کے مختلف اقوال وہ بیان فرما دیتے ہیں۔ نمبر 2 بیان تعیین مرجع، اگر کہیں ضمیر ہو جیسے ہم تو اس کس کی طرف لوٹتی ہے، مرجع کی وضاحت کرتے ہیں۔ نمبر 3 بیان تعیین مشار الیہ، اگر اس میں اشارہ سے ذالک وغیرہ پیچھے اشارہ کیا جائے تو مشار الیہ کے ذکر کرتے ہیں کس کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 4 بیان متعلق، اگر جار اور مجرور یا ظرف اور مظروف کسی کے متعلق ہو تو جو متعلق پیچھے ہے اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ نمبر 5 بیان صلہ، اگر فعل کا صلہ بیان ہو تو اس کو پھر ذکر فرماتے ہیں، یا اس کا یہ صلہ ہے۔
بیان حذف، اگر کسی جملہ یا جزو جملہ کو لفظوں میں بیان نہ کیا جائے تو اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ چیز محذوف ہے۔ نمبر 7 بیان تقدیر، اگر اسم، فعل، حرف، جملہ کوئی پوشیدہ ہو اس کا ذکر فرماتے ہیں، مقدر کو بیان فرماتے ہیں۔ نمبر 8 بیان تحقیق لفظی، کسی لفظ کی تحقیق میں کوئی اقوال ہوں تو اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ بیان تحقیق لغوی، لفظ کا جو اصل مادہ ہے، معنی لغوی، مفرد ہے، جمع ہے، اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ نمبر 10 بیان تحقیق صرفی، لفظ کی تعلیل بیان کرتے ہیں۔ نمبر 11 بیان تحقیق نحوی، لفظ کی اعرابی حالت کو بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں صرف اور نحو میں فرق ہے کہ صرف صیغے پورے کو بیان کرتے ہیں اور نحو کلمے کی آخری حالت کو بیان کرتا ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ نمبر 12 بیان قول راجح، اگر کہیں تفسیری کئی اقوال ہوں تو راجح قول کی وضاحت فرماتے ہیں۔ نمبر 15 بیان مصداق، کسی لفظ کا مصداق سے مراد کیا ہے اس کو ذکر فرماتے ہیں۔ نمبر 16 بیان تعیین مبہم، مبہم لفظ کی مراد کو کھولتے ہیں، ابہام دور کرتے ہیں۔ نمبر 17 بیان نسخ، آیت کی تلاوت یا حکم کی منسوخ ہو اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ نمبر 18 بیان دفع تعارض، اگر کہیں بظاہر دو آیتوں میں تعارض ہو، عقلی یا نقلی، اس کو دور فرماتے ہیں۔ نمبر 19 بیان مسئلہ فقہیہ، آیت سے کوئی مسئلہ فقہیہ نکلتا ہو تو اس کی وضاحت کرتے ہیں، لیکن ذہن میں رکھیں کہ یہ دونوں شافی حضرات تھے تو اس لیے یہ شافی مسئلے کا ذکر فرمائیں گے۔ نمبر 20 بیان وجہ تسمیہ، اگر کسی نام کے لغوی اور اصطلاحی معنی میں مناسبت ہو اس کو ذکر فرمائیں گے۔ نمبر 21 بیان وجہ تشبیہ، اگر ایک چیز کو دوسرے سے تشبیہ دی گئی ہو تو تشبیہ کی وجہ کیا ہے اس کو بیان فرماتے ہیں۔ 22 بیان علت، کسی فعل یا حکم کی علت اور وجہ کو بیان فرماتے ہیں۔ یہاں بات ذہن نشین فرما لیں، علت الگ ہوتی ہے، حکمت الگ ہوتی ہے۔ ہم عام طور پر احکام کو حکمت سے دیکھتے ہیں تو شبہ پیدا ہوتے ہیں، احکام کو علت سے دیکھیں تو کبھی شبہ پیدا نہیں ہوگا۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، یہ چونکہ عام طور پہ آج کل یہ چیز پیش آتی ہے، میں اس کی ہلکی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ ہم نے کسی بھی حکم شرعی کی علت کو دیکھنا ہے، حکمت کو نہیں دیکھنا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، اگر کوئی 77 کلومیٹر کے سفر کی نیت سے گھر سے چل پڑے تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے، اور حکم ہے کہ اس نے نماز کی قصر ضرور کرنی ہے۔ اس کی علت کیا ہے اور حکمت کیا ہے؟ مشقت سے بچنا اس کی حکمت ہے اور 77 کلومیٹر سفر ہونا اس کی علت ہے۔ بس اوقات خدشہ ہوتا ہے بھئی 77 کلومیٹر پر روزے کی تو گنجائش اس لیے کہ مشقت سے بچیں، آج تو مشقت ہی نہیں ہے۔ نماز قصر تو اس لیے تھی کہ مشقت سے بچیں، آج تو مشقت ہے ہی نہیں۔ یہ حکمت ہے، ہم نے حکمت کو نہیں دیکھنا، ہو سکتا ہے حکمت اور ہو جو ہماری سمجھ سے باہر ہو۔ علت کیا ہے؟ 77 کلومیٹر کا سفر ہونا۔ اس کی مثال سمجھ لیں، ہم گاڑی پہ بیٹھے ہیں، آگے اشارہ آ گیا اور اشارہ سرخ جل رہا ہے۔ اب یہ سرخ اشارہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ دائیں بائیں سے گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس سرخ اشارے پر گاڑی روکنی ہے۔ اگر ہم دن کو آئے ہیں اور سرخ اشارہ چل رہا ہے، دائیں بائیں آگے ہم نے دور تک نظر دوڑائی، کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی، اور ہم اشارہ توڑ دیں، کیمرہ لگا ہو تو ہمارے گھر میں جرمانہ آ جائے گا۔ اشارہ کراس کیا، پولیس کھڑی ہے، وہ روک کے جرمانہ دے گی۔ آپ پولیس سے پوچھے کیوں جرمانہ؟ تو کہتے ہیں سرخ اشارہ لگا ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں اشارہ تو اس لیے تھا کہ ایکسیڈنٹ سے بچے، دائیں بائیں گاڑی کوئی نہیں، پھر کیا ہوا؟ پولیس والے کہیں نہیں، یہ ایکسیڈنٹ سے بچ جائے، اس کی حکمت ہے۔ اصل یہ ہے کہ اشارہ جلا ہونا چاہیے۔ تو روڈ پر گاڑی کو روکنے کی علت اشارے سرخ کا جلنا ہے، حکمت ایکسیڈنٹ سے بچنا ہے۔ کبھی اشارہ بند ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ پھر بھی ہو جاتا ہے، کبھی اشارہ توڑ دیتے ہیں، ایکسیڈنٹ پھر بھی نہیں ہوتا۔ یہ حکمت ہوتی ہے۔ تو جس طرح اشارے پر گاڑی کو روکنے کی علت اشارے کا سرخ ہونا ہے اور حکمت ایکسیڈنٹ سے بچنا ہے۔
کبھی حکمت پائی جاتی کبھی نہیں پائی جاتی۔ سفر میں نماز قصر کی علت وہ 77 کلومیٹر کی نیت سے سفر ہے، اور مشقت سے بچنا وہ حکمت ہے، کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی۔ اس کو تمام طلباء اور پڑھنے والی طالبات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ یہ ایک اصول آپ کو سمجھ آ گیا نا، 20 مسائل آپ کی ختم ہو جائیں گے۔ آج ہم کہتے ہیں شلوار ٹخنوں سے نیچے کرو، نیچے نہ کرو، حرام ہے مردوں کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں جی اس کی تو حکمت یہ تھی کہ اس دور میں شلوار نیچے جاتی جراثیم لگتے تھے، اب تو پاک جگہ ہے، صاف ہے، گندی نہیں ہے۔ یہ سب آپ کی بنائی حکمت ہے۔ علت کیا ہے کہ شارع اللہ کے نبی نے منع فرمایا، بات ختم ہو گئی۔ بس اس کا خیال کریں۔ داڑھی رکھنی ہے، عورت نے بال رکھنے ہیں، حکمت کیا ہے؟ اس سے بندہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ بعض لوگ داڑھی رکھنے سے خوبصورت نظر نہیں آتے، ایک دو ایسے ملیں گے کہ جو داڑھی رکھیں گے تو ان کے 2-4 بال ہوں گے، کتنی عورتیں ہوں گی ان کے بال عجیب ہوں گے، کاٹے تو خوبصورت ہو جائیں گے، یہ ایک دو ہوں گی۔ ہم نے حکمت نہیں دیکھنی، ہم نے دیکھنا شریعت کا حکم کیا ہے۔ یہ میں 2 مثالیں دی، کتنی مثالیں میں نے اس لیے کہا بیٹا اس کو ذہن نشین فرما لیں، آپ کو کوئی ملحد گمراہ نہیں کر سکے گا، کوئی بندہ خراب نہیں کرے گا۔ اصول سے ناواقف ہونے سے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اصول ذہن میں رکھیں، مسائل پیش آتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ خود ہی حل کر لیں۔ نمبر 23، بیان ربط۔ بعد والی آیت کا پہلی آیت سے کیا رابطہ ہے، تعلق کیا ہے؟ یہ ہے ربط۔ میں چونکہ تفسیر جلالین ہے تو سورۃ الفاتحہ سورۃ الناس سے کیا ربط ہے، آخر میں انشاءاللہ اس میں تھوڑی سی بات کر دوں گا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کی سورت کا سورت سے کیا ربط ہے، اول کا آخر سے کیا ربط ہے، آیت کا آیت سے کیا ربط ہے۔ آپ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرما لے۔ نیت ہم نے بھی کی عرصے سے قرآن کریم کی ایک تفسیر کی جس میں ساری چیزیں ہوں گی، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ بیان تعیین محل، کسی واقعہ کے پیش آنے کا مقام اور فعل کی طرف، یعنی کس جگہ پر پیش آیا واقعہ۔ نمبر 25، بیان تعیین احد المعانی، اگر ایک لفظ کے کئی معنی کا احتمال ہے تو کسی ایک معنی کو بیان فرمائیں گے۔ نمبر 26، بیان انطباق، اگر کی مثال دی ہے تو جس کی مثال دی اسے کہتے ہیں ممثل لہو، یہ مثال اور ممثل لہو میں مطابقت ہے کہ نہیں۔ یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیں، قرآن کریم میں بار بار آئے گا، جس طرح تھا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، سمجھ لیں کسی بھی مثال کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس کی مثال دی گئی ہے اس کے مطابق ہے یا نہیں۔ مثال کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مثال دینے والا کون ہے، یہ مثال دینے والے کی شان کے مطابق ہے کہ نہیں۔ بس اگر لوگ کہتے ہیں جی استاد جی آپ نے یہ بات آپ کی زبان سے زیب نہیں دیتی، استاد جی کی زبان سے تو زیب نہیں دیتی تھی، لیکن زیب اس لیے دے رہی ہے کہ جس زیب النساء کی دی جا رہی ہے وہ ایسی ہے، استاد یہ مثال کیوں دیتے، بات سمجھ رہے؟ تو اس لیے اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ زیب عورتوں کا بھی نام ہے، زیب ہمارے مردوں کا بھی نام ہے، دونوں قسم کے زیب ہوتے ہیں۔ ایسا نہ کہ ہماری بچیاں سمجھے کہ بدن استاد جی کو ہمارے خلاف ذہن رکھتے ہیں، بیٹیوں کے خلاف ذہن کون رکھے، کوئی باپ کی بیٹی کے خلاف ذہن رکھ سکتا ہے، بیشک کیسی بات کرتی۔ میں اس طرح بھی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کو اچھی طرح ذہن نشین رکھیں کہ مثال کا ممثل لہو، جس کی مثال دی جا رہی ہے ان کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اور یہ جو ہمارے کہ آپ کی شان نہیں، اصل یہ ہے کہ مثال دینے والے کی شان ہوتی ہی یہ ہے کہ ممثلوں کے مطابق پیش کرے، وہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، ورنہ اس کی بھی شان کے مطابق ہوتی ہے، اور ہماری عقل تھوڑی سی ہم اس کی شان کے مطابق سمجھ نہیں پائے۔ نمبر 27، بیان تعیین مخاطب، اس آیت میں کس کو خطاب کیا گیا ہے یہ وضاحت ہوتی ہے۔ میں مخاطب کے بارے سے ایک بات کہتا ہوں، میں بات بہت مختصر کروں گا نا، بات بہت لمبی ہو جائے، یہ بات سمجھ لیں۔ قرآن کریم پر عمل کی توفیق اس وقت ملے گی جب قرآن کو پڑھنے والا قرآن کا مخاطب خود کو سمجھے۔ اگر قرآن کا مخاطب خود کو نہیں سمجھیں گے قرآن پر عمل کی توفیق نہیں ملے گی، ذہن میں رکھ لیں۔ بس یہ میں بہت اختصار سے بات کر رہا ہوں۔ نمبر 28، بیان تعیین احد الاقسام، لفظ یا معنی کی کئی قسمیں ہوتی ہیں لیکن یہاں کون سی قسم مراد ہے اس کا تعین کرتے ہیں اس کا۔ نمبر 9، بیان تعیین صیغہ،
ایک صیغہ میں کئی احتمالات ہوتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہاں صیغے کا احتمال دور کرتا ہے کہ یہاں یہ صیغہ مراد ہے۔ بس اوقات ایک لفظ کے کئی صیغے ہو سکتے ہیں، جیسے مختار ہے، اب یہ اسم فاعل بھی ہو سکتا ہے، مفعول بھی ہو سکتا ہے، بتائیں گے میں نے یہاں اس میں فاعل ہے، بات سمجھ آ رہی؟ مختار ایسا لفظ ہے کہ جو فاعل مفعول دونوں ہو سکتے ہیں، تعیین کرنی پڑتی کہ کون سا ہے۔ مجھے یہاں 1985 کا چھوٹا سا واقعہ یاد آیا، ابھی 2025 چل رہا ہے۔ میں صرف پڑھتا تھا، پہلا سال تھا ہمارا ارشاد و صرف، جمعرات کے دن تھی، جمعرات رات تھی، صبح جمعہ تھا، ہمارے استاذ ان کے استاذ تشریف لائے تھے، بوڑھے تھے، تو استاد نے مجھے بلا، اس کو بلا کے لاؤ، میں گیا تو مجھے استاد نے فرمایا کہ یہ پانی لاؤ، گلاس دیا اور ساتھ ہی مجھے کہا کہ ان کو امتحان دو، ان جو میرے استادوں کے استاد تھے، تو کہا اس کا صرف میں امتحان لے لیں۔ تو وہ جو استادوں کے استاد سے فرمانے لگے کہ یہ آوانا کیا صیغہ ہے؟ میں نے کہا جی پانی لے آؤں، تو میرے استاد فرماتے ہیں پانی لانے میں تو آدمی 100 صیغے نکال لیتا ہے، میں نے وہی گلاس رکھ دیا آوانا۔ میں نے کہا جی اس میں ایک احتمال یہ ہے کہ یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی ہے، آوانا، اور چونکہ احتمالات بیان کرنے ہوتے ہیں نا، وا ہے اور نام مفعول بھی ہے، احتمال صرفی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا دوسرا اس میں احتمال یہ ہے کہ یہ جمع متکلم ہے اور فعل ماضی معروف ہے، آوانا۔ میں نے کہا دوسرا احتمال یہ کہ واحد متکلم ہے اور فعل مضارع معروف ہے، آواؤ، اور نام مفعول بھی ہے۔ چوتھا احتمال اس کے اندر یہ ہے کہ یہ افعال التفضیل ہے، آواؤنا تھا، یوں بنا۔ تو مجھے 4 احتمال تو یاد ہے، میں نے یوں احتمال شروع کیے، تو میرے استادوں کے استاد فرمانے لگے کہ میں نے زندگی میں ایسا شاگرد کبھی نہیں دیکھا، پہلی بار دیکھا۔ تو پھر استاد جی نے قلم جیب سے نکالا، پارکر کا تھا، مجھے کہا اس کو لے لو، یہ میں اولا کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے صرف اس پر بیان کیا کہ احتمال صیغے کیا ہوتے ہیں۔ یہ میں تھوڑی تھوڑی باتیں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ ایک طالب علم کو پڑھنا کیسے چاہیے، اس کا علم کیسا ہونا چاہیے۔ نمبر 30، بیان دفع دخل مقدر۔ دفع دخل مقدر کیا ہوتا ہے؟ دوران گفتگو ایک سوال پیدا ہو، اس سوال کو نقل کیے بغیر اس کا جواب دے، اس کو دفع دخل مقدر کہتے ہیں۔ عموماً یہ جو علمی اصطلاحات ہوتی ہیں، ہم اس کو سمجھا نہیں پاتے کہ علمی اصطلاح کیا ہے، اس سے الجھنیں پھر پیدا ہوتی ہیں۔ ہم عام طور پر سمجھا نہیں پاتے کہ علمی اصطلاح کیا ہے۔ اس میں سے ایک اصطلاح ہے دفع دخل مقدر۔ میں عموماً طلباء کو، علماء کو یہ بطور خاص کہا کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس کا بہت اہتمام کریں کہ جو اصطلاحی الفاظ ہیں اس کو عوام میں بیان کرنے کا سلیقہ سیکھیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ جس طرح ہمارے ہاں مدارس میں کہا جاتا ہے، اس کے 2 جواب ہیں، ایک جواب تحقیقی اور ایک جواب الزامی۔ اب یہ جواب تحقیقی اور جواب الزامی، اس کو عوام کیا سمجھے گی؟ عوام کو سمجھائیں۔ کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ یہ سوال کا جواب ہوتا ہے، یہ جواب تحقیقی ہے، اور سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے، جواب الزامی۔ اب دیکھ کتنے آرام سمجھ آ گئے۔ اتنے لوگ بحمد اللہ تعالی مجھے دوران سفر ملتے ہیں کہ جو یہ خود کہتے ہیں کہ استاد جی ہم نے اس اصول سے نہ کام لیا، حالانکہ وہ عالم نہیں ہوتے۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ابھی صبح ہماری مجلس تھی، مجلس علم و ذکر 7 بجے، تو اس میں ایک ساتھی تھے، وہ وکیل ہیں، تو انہوں نے کہا جی میں فلاں کا بھتیجا ہوں۔ وہ فوت ہو گئے ہیں، بہت بڑی عمر کے تھے، اور وہ عالم نہیں تھے، اردو بول بھی نہیں سکتے، لکھ بھی نہیں سکتے تھے، ذمہ دار بہت بڑے تھے، غیر مقلدین کے ہتھے چڑھ گئے۔ خیر وہ میرے قریب آئے، تعلق بنا تو تبدیل ہو گئے۔ جب بدلے تو ان کے پاس نا غیر مقلد آئے قربانی کے موقع پر، قربانی کا موقع بھی ہے، تو ان سے جانور جیسے ہر سال وہ لیتے تھے اس کے لیے گائے مانگی، تو انہوں نے کہا میں اب نہیں دوں گا۔ وجہ؟ انہوں نے کہا میں تمہیں ٹھیک نہیں سمجھتا۔ وجہ؟ اس نے پھر میرا نام لیا۔
تو جب یہ بات نہیں چلی تو غیر مقلدین نے ان سے کہہ دیا کہ دیکھیں آپ نماز میں رفع دین کیوں نہیں کرتے. وہ گائے کا مسئلہ حل ہوا نا, ختم ہوگی, تو اس نے اپنا مسئلہ چھیڑ دیا, تو اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اندازہ کر, ایک ایسا آدمی جس کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے, اردو بول نہیں سکتا, لکھ نہیں سکتا, صرف میرے بیان سنتا ہے. میں جب آج امت کو کہتا ہوں کہ آپ 1 سال تک صرف مجھے سنیں, وہ سمجھتے ہیں شاید کسی کو مانتا نہیں ہے. کہتے ایسی بات نہیں ہے, یہ میرا فن ہے. آپ 1 سال تک مختلف موضوعات پر مجھے سن لیں, پھر اگر کوئی بندہ آپ کو گمراہ کرے تو آپ مجھ سے رابطہ کریں. اور میں نے کئی بار ساتھیوں کو یہ بطور تحدی اور چیلنج کہا ہے, اور میں دیکھیں آن لائن چل رہی ہے, گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے, میں نے بطور تحدی اور چیلنج کہا ہے, مجھے دنیا میں ایک بندہ لا کر پیش کر دیں جو یہ کہ جی میں آپ کو 5 سال سے سن رہا ہوں اور میں فلاں سے متاثر ہو کر اہل حق کو چھوڑ گیا. ایک بندہ دے. آپ لوگ کہتے ہیں نہیں, لوگ فلاں کو بڑا سنتے ہیں, فلاں کو بڑا سنتے ہیں, فلاں فتنہ ہے, فلاں چاہ گیا. میں کہتا ہوں اس کے مجرم ہم خود ہیں, وہ نہیں ہم مجرم. میرا مدینہ منورہ کا سفر تھا تو کچھ علماء ہندوستان سے تشریف لائے تھے, بڑے مدارس کے تھے, میں نام نہیں لیتا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ ہم اس پر بہت پریشان ہیں کہ فلاں آدمی جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ خراب کر رہا ہے. میں نے کہا کیا پریشانی؟ جب آپ نے اپنی مسجد میں اپنے عقیدے کو دلیل کے ساتھ بیان نہیں کرنا, قصور کس ہے؟ آپ نے اپنی مسجد میں اپنے مسئلے کو دلیل کے ساتھ بیان نہیں کرنا تو قصور کس کا ہے؟ میں کوئی فرقہ واریت کی بات کر رہا ہوں, میں کوئی مخالف کو تنگ کرنے کی بات کر رہا ہوں, میں کوئی فتوے کی بات کر رہا ہوں؟ بھائی اپنا مدرسہ, اپنی مسجد, اپنی خانقاہ, اپنا عقیدہ, اپنا عمل, اس کو دلی سے بیان نہیں کرنا تو لوگ کیوں خراب نہیں ہوں گے؟ میرا کراچی ایک جگہ بیان تھا, اور ڈیفینس کی بڑی مسجد تھی, تو جب مجھے بیان کے لیے بلایا تو بیان سے پہلے بریفنگ دی, میری ذہن سازی کی کہ میں 100% کوشش کرتا ہوں کہ اپنے بیان میں اردو کا لفظ نہ بولوں, انگلش کا لفظ نہ بولوں. کبھی غلطی سے ہے میں اس کی وضاحت فوراً کرتا ہوں. تو مجھے انہیں ذہن سازی کی, بڑی مشکل سے آپ کا بیان رکھا ہے, ماحول بڑا عجیب ہے, تو آپ تھوڑا سا خیال فرمائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے خطبہ پڑھا, خطبہ پڑھنے کے بعد میں نے فوراً کہا ہاں بھائی آپ یہ بتائیں کہ فجر کی سنتیں کتنی ہیں؟ لوگ کہتے ہیں 2. میں نے کہا اچھا آپ یہ فجر کی جب سنتیں پڑھتے ہیں تو پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا رکھتے ہیں؟ کہا جی اتنا. میں نے کہا اچھا جب آپ لوگ ملتے ہیں تو مسافہ کیسے کرتے ہیں؟ کہا جی 2 ہاتھ سے. تو میں نے کہا آپ کو دلیل آتی ہے 2 رکعت سنت کی؟ کہا جی نہیں. میں نے کہا میں دے دوں فاصلہ کتنا, میں دلیل دے دوں, 2 ہاتھ سے مسافہ دلیل دے دوں؟ کہا جی دے دیں. اب بتائیں کون سا منفی بیان؟ یہ کون سا منفی بیان؟ یعنی المیہ, میں کس المیہ پر رونا رہوں, کس بات کے انسان بات کرے, لوگ بلا وجہ ناراض ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں تبلیغی جماعت ہے, اور یہ ذہن میں رکھ لیں, میں تبلیغ والے نہیں کہتا, میں کہتا ہوں تبلیغی جماعت. لوگ کہتے ہیں تبلیغ والے, میں کہتا ہوں تبلیغی جماعت. کیوں؟ بلغ ما انزل الیک, میں ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا, میری بات درد کو سمجھیں, اس پر اپنے آنسو بہائیں اور ہم اپنی تربیت کریں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل. تبلیغ کیا ہے؟ دین کو پہنچانا. تو دین کو پہنچانا, جو مؤذن اذان دیتا ہے تبلیغ نہیں کرتا, جو قرآن پڑھاتا ہے قاری تبلیغ نہیں کر رہا, جو جمعے کا خطبہ دے رہا ہے وہ تبلیغ نہیں کر رہا. یہ سب تبلیغ کے شعبے ہیں. اگر کوئی سیاست شرعیہ کا کام کرتا ہے کیا وہ تبلیغ نہیں ہے؟ امارت شرعیہ بنائی ہے کیا وہ تبلیغ نہیں ہے؟ رویت حلال ہو رہا ہے کیا وہ تبلیغ نہیں ہے؟ نکاح و طلاق کے مسائل ہے کیا وہ تبلیغ نہیں ہے؟ یہ سب تبلیغ ہے. ہاں مختلف کاموں کے لیے مختلف جماعتیں بن گئی. ایک جماعت کون سی ہے؟ مدارس کی, یہ پڑھا رہے ہیں. ایک جماعت کون سی ہے؟ صوفیاء کی, تزکیہ کر رہے ہیں. ایک جماعت کون سی ہے؟ لوگوں کو فضائل سنا کر لاؤ, ٹھیک ہے تبلیغی جماعت ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تبلیغ والے ہیں, تبلیغی جماعت والے ہیں. بولیے جی. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نے خود کو تبلیغ سے نکال دیا, تو پھر قصور کس کے؟ میں ہی کہہ رہا ہوں کہ میری مسجد میں تبلیغ والے آئے, میں خود کو تبلیغ والا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. پھر لوگ کہتے ہیں جی ہمیں خراب کرتے ہیں. ابھی خراب کیوں نہیں کریں گے؟ میں تبلیغی جماعت کا مخالف نہیں ہوں,
میں تبلیغی جماعت کا موافق ہوں. کوئی خانقاہ ہو تزکیہ کرے ہو کہ جی ہم مجاہدین ہیں، تو ہم کہیں کہ تم جھوٹ بولتے ہو، ہم مجاہدین نہیں، آپ اللہ کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں اس کی بات کریں، آپ دوسروں کے نام کیوں کھینچتے ہیں، اس میں کیا غلط بات ہے. خیر میں صرف عرض کروں، بات لمبی ہوگی بہت صحیح. تو وہ بزرگ تھے، بات چل رہی تھی، میں نے کہا کہ ایک ہوتی ہے جواب تحقیقی اور ایک ہوتا ہے جواب الزام. سوال کا جواب، یہ کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے. یہ سوال کا جواب ہوتا ہے، جواب تحقیقی ہے. سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے، جواب الزامی. وہ بابا جی کے میں نے واقعہ سنایا، غیر مقلدین ان سے قربانی کے جانور لیتے، میرے بیان شروع کیے، جانور دینا چھوڑ دیا. غیر مقلد آیا تو اس نے اگر کہا بھی قربانی کا جی ہم تو نہیں دیتے آپ، تو اس نے کہا جی آپ رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ کہا نہیں کرتے. تو غیر مقلد نے کہا آپ رفع دین نہیں کرتے، اس پہ دلیل دیں. بابا جی کہتا ہے رفع دین میں کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ کہا جی نہیں کرتے. کہا جو کرتا ہے نا دلیل اس کے ذمہ ہے، میں نہیں کرتا، میں کیوں دلیل دوں، میں تو کرتا ہی نہیں ہوں. تو اس نے کہا جی 500 صحابہ سے رفع دین کرنا ثابت ہے. تو بابا جی نے فرمایا کہ نہ، اس نے کہا 70 صحابہ سے رفع دین کرنا ثابت ہے. تو بابا جی نے کہا صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ کیا 1,24,000. کہا 70 تیری طرف، باقی میری طرف. میں ہنسانے کے لیے نہیں، میں رلانے کے لیے کیا. جو اس بابا جی کا معاملہ ہے جو اردو نہیں بول سکتا، آپ تو اہل علم میں آپ کیوں نہیں بات کر سکتے؟ کیا مشکل ہے؟ اپنے عقائد دلائل سے، اپنے مسائل دلائل سے اس کی عادت بنائیں. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر نمبر 3، بیان دفع دخل مقدر. بات اس پہ تھی کہ دفع دخل مقدر کا مطلب کیا ہے. دوران گفتگو سوال پیدا ہو، اس سوال کو نقل کیے بغیر اس کا جواب دے دیں، یہ ہے دفع دخل مقدر. 31 نمبر، بیان تفریع. یہ فا تفریعیہ کے ذریعے کسی قاعدہ کی مثال کو ذکر کرنے کا بیان ہوتا ہے. اچھا ہمارے ہاں فا کا معنی ہمیشہ پس ہوتا ہے، فا کا معنی ہمیشہ پس نہیں ہوتا. کبھی فا ہوتا ہے تادیہ کے لیے، لازمی فعل کو متعدی کرنا ہے، اب اس کا معنی پس کیسے ہوگا. کبھی فا ہوتا ہے تعلیل کے لیے، ما قبل کی علت بیان کرنی ہے، تو فا کا معنی پس کیسے ہوگا. کبھی ہوتا ہے فا تفریعہ، گزشتہ کسی چیز کی مثال کو پیش کرنے کے لیے، تو معنی پس کیسے ہوگا. کبھی بات سمجھ لیں، تو یہ فا کس لیے استعمال ہو، پہلے یہ دیکھیں اس کے بعد معنی کریں. تو کبھی فا تفریعہ ہوتا ہے، اس کے بعد ایک تفریع ہوتی ہے، مثال پیش کرتے. نمبر 32، بیان تنبیہ. جو ماقبل میں گزرنے والی تفصیل ہے اس پر آگاہ کرتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں. نمبر 33، بیان خلاصۃ الکلام. کبھی ایک چیز تفسیر بھی قرآن کریم میں بیان ہوتی ہے، اور یہ جو مصنف ہے جلال الدین، اس کی ہلکی سی اس کو چند لفظ میں اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں. نمبر 34، بیان من بیانیہ. کبھی آیت کے درمیان دو آیت بین القوسین من لکھ کے اس کا بیان کرتے ہیں، اس کا مراد کی جسے کہتے ہیں یعنی وہ بیان ہوتا ہے. اور ہم بیان کا معنی ہمیشہ سے کرتے ہیں. ہمیں جب من بیانیہ ہے تو سے کیسے کریں گے، اب اس کا معنی یعنی ہوگا. نمبر 36، بیان نظیر. کسی واقعہ کی ملتی جلتی مثال پیش کرنا، اور یہ نظائر مستقل ایک شعبہ ہے. مجھے یاد ہے ہم ارشاد الصرف پڑھتے ہیں صرف میں، تو مستقل ایک ہوتا تھا نظیر پیش کریں. جو آپ نے سیغہ ہے، سیغے کی تعلیل کی ہے، اس کی نظیر بھی پیش کریں. یہ نظیر بہت ضروری ہوتی ہے، نظائر کو بیان کرنا بہت ضروری ہے، اور نظائر کا ملکہ ہونا انسان کے اندر بہت ضروری ہے. میں نے سبق پڑھا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. وقت کم ہے، ویسے تفصیل پہ نہیں جا رہا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہوگا تو نجات ملے گی. آپ بتائیں صحابہ جیسا ایمان ممکن ہے؟ صحابہ جیسا ایمان ممکن ہے؟ تو اس کا معنی نجات نہیں ملے گی نا. تو اللہ نے ایسی شرط لگا دی جو بندے کے اختیار بھی نہیں. اسے کہتے ہیں تعلیق بالمحال، تکلیف ما لا یطاق. اب یہ اشکال پیدا ہو گیا. اس کا آسان سا جواب کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے مثل فی الکم، ایک ہوتا ہے مثل فی الکیف. یہاں مثل فی الکم مراد ہے، فی الکیف نہیں ہے. یعنی تم اتنی چیزوں پر ایمان لاؤ جتنی پر صحابہ لائیں. اگر اس سے کم لاؤ گے تو ہم ہدایت نہیں دیں گے، اس سے آگے بڑھو گے تب بھی نہیں دیں گے. اور ہم معنی سمجھتے ہیں مثل فی الکیف. اگر صحابہ جیسے ایمان کی کیفیت ہوگی، صحابہ جیسے ایمان کی کیفیت تو ممکن نہیں ہے، لیکن کمیت تو مطلوب ہے.
تحاویہ کے اندر عبارت ہے والایمان واحد اہلہ فی اصلہ سواء والتفاضل بینہم، ایمان واحد ہے، بسیط ہے، مرکب نہیں ہے، اور اہل ایمان نفس ایمان میں برابر ہیں۔ نفس ایمان میں برابر ان کا معنی کیا کہ جتنی چیزیں مومن ہونے کے لیے صحابی مانتا ہے اتنی ہی چیزیں ہم نے بھی ماننی ہیں، ایک بھی کم کرے گا تو مومن نہیں ہوگے۔ تو یہاں مثل سے مراد کیا؟ مثل فل کم، اور اشکال کیوں ہوتا مثل فل کیا؟ اب سوال یہ ہے کیا اس کی نظیر پیش کرے کہ مثل کبھی مثل فل کم میں استعمال بھی ہوا ہے، نظیر پیش کرے۔ اس کی نظیر کیا ہے؟ آسمان 7 ہے اور زمینیں 7 ہے۔ یہ 7 زمینیں قرآن میں کہاں لکھی ہیں؟ 7 آسمان کا ذکر قرآن میں ہے، 7 زمینیں کہاں رکھی؟ خلق 7 سماوات فمن الارض مثلہن، اللہ نے 7 آسمان پیدا فرمائے ہیں اور ان 7 آسمانوں جیسی زمینیں پیدا کی۔ 7 نہیں کہا، 7 آسمان پیدا فرمائے اور ان جیسی۔ اب بتائیں آسمان زمین ایک جیسے ہیں؟ ایک جیسے، تو مثل سے مراد کیا ہوگا؟ مثل فی الکم۔ 7 آسمان ہے، 7 ہی زمینیں، تو یہاں قرآن میں مثل فی الکم استعمال ہوا ہے، تو دیکھیں ہم نے بے مثل ما آمنتم کی نظیر پیش کر دی۔ یہ نظیر ہوتی ہے مخالف کو سمجھانے کے لیے، جو ہم نے دعویٰ کی ہے یہ کہیں اور بھی استعمال ہوئی ہے۔ تو خیر، بیان نظیر۔ نمبر 37، بیان مثال، کسی قاعدہ یا معنی کو مثال ذکر کر کے سمجھانا۔ نمبر 38، بیان قرینہ، ایسی بات جو مطلوب کی طرف اشارہ کرے اس کا ذکر کرنا۔ بیان تائید، جو ہم نے معنی مراد لیا ہے اس کی تائید پہ دلیل پیش کرنا۔ بیان تعمیم، کسی لفظ یا معنی کے حکم کی تعمیم بیان کر حکم عام ہے، یہ حکم خاص نہیں ہے۔ نمبر 41، بیان تقیید، کہ یہ لفظ تو عام ہے لیکن حکم اس کا خاص ہے، مقید ہے، عمومی نہیں ہے۔ نمبر 42، بیان مفہوم مخالف، کہ جو یہ آیت ہے اس کا مخالف مفہوم کیا ہے، احناف کے معتبر نہیں ہے، کبھی اس کا تذکرہ فرماتے ہیں، چونکہ شوافے کے ہاں مفہوم مخالف کا اعتبار ہے، اور جلال الدین شافعی ہیں، سیوطی بھی، محلی بھی، اس لیے بیان مفہوم مخالف کر دیتے ہیں۔ نمبر 43، بیان محاورہ، لفظ کا مفہوم محاورہ عرب کے مطابق لینے کا بیان۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، قرآن تب سمجھ آئے گا بندے کو 3 چیزیں آتی ہوں۔ نمبر 1، لغت عرب ما محاورات عرب، لغت عرب کافی نہیں ہے، لغت عرب ما محاورات عرب یہ آتی ہوں۔ نمبر 2، آیت کا پس منظر، شان نزول۔ نمبر 3، آیت کی مراد۔ تو لغت عرب اور محاورات عرب یہ تو عربی ادب سے سمجھ آئے گی، وہ عربی سمجھ آئے گی نا، اور پس منظر شان نزول صحابہ سے سمجھ آئے گی، اور مراد یہ اللہ کے نبی سمجھ آئے گی۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن سمجھ آتا ہے، عربی زبان بھی آتی ہو، صحابہ سے تعلق بھی ہو، اور احادیث کو بھی حجت مانے، وگرنہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ نمبر 43، بیان محاورہ، لفظ کا مفہوم محاورہ عرب کے مطابق بیان کرنا۔ اور یہ یاد رکھ لیں قرآن کریم محاورات پہ بات کرتا ہے، ہم بہت ساری آیات کو نہیں سمجھ پاتے کہ ہم اس کے لفظی معنی تلاش کرتے ہیں، جبکہ قرآن محاورات پہ بات کر رہا ہوتا ہے، اور قرآن اتنی طاقت سے بات کرتا ہے، ہماری زبان کی عدم فصاحت اس طاقت کو سمجھا نہیں پاتی، تو لوگوں کو شک پڑتا ہے شاید قرآن فصیح نہیں۔ میں اس کی بہت ساری مثالیں دیا کرتا ہوں، مثلا میں عموماً عقائد پر ایک آیت سورت مبارکہ پڑھتا ہوں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ قسم ہے زمانے کی، بے شک البتہ تحقیق انسان خسارے میں ہے مگر وہ جو ایمان لائے۔ یہ کون سی فصاحت ہے؟ بات سمجھ؟ اب قرآن نے جو بات کی اس کو سمجھے، قرآن کیا کہتا ہے؟ قسم ہے زمانے کی، وہی انسان کامیاب ہوگا جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، عمل سنت کے مطابق ہو، صحیح عقیدہ اور مسنون عمل کو بیان کرتا ہو، اس پر مشقت ہے تو برداشت کرتا ہو۔ بتاؤ کیسی فصاحت ہے؟ لگتا ہے نا قرآن بیان ہو رہا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں گزشتہ زمانے کو بطور دلیل بنا کر پیش کرتا ہوں۔ یہ یاد رکھ لیں، قسم، یہ بات ذہن نشین فرما لیں، والعصر یہ زمانے کی قسم ہے۔ قسم ہمیشہ تاکید کے لیے نہیں ہوتی، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔
ہم قسم کو ہمیشہ تاکید کے لیے سمجھتے ہیں، کبھی قسم دعویٰ پت بطور دلیل کے پیش ہوتی ہے۔ یہ والعصر یہ تاکید کے لیے نہیں ہے، یہ العصر کو اللہ نے دلیل کے طور پر پیش کیا اپنے دعویٰ کے لیے۔ دعویٰ کیا کیا؟ ان الانسان لفی خسر۔ اب دیکھیں نا کیسے قرآن بات کرتا ہے، ایسے کلیجے کو پھاڑ کے قرآن بات کرتا ہے کہ اس کو رد کرنا مشکل ہے، ہم سمجھا نہیں پاتے۔ میں جو عقائد پہ چیخ رہا ہوں نا، اس چیخنے کو سمجھیں۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا۔ یہ ہمارے کلام حسری ہوتا ہے، وہی انسان کامیاب ہوگا۔ نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 عمل سنت کے مطابق ہو، نمبر 3 صحیح عقیدہ مسنون عمل کی دعوت دے، نمبر 4 اس دعوت پر مشکل آئے تو ڈٹ جائے، دوڑے مت، یہ کامیاب ہوگا۔ اللہ اس پہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا والعصر۔ کیا دلیل ہے؟ پوری تاریخ انسانی اس بات پر گواہ ہے۔ تم توڑ کے دکھاؤ مجھے۔ یہ والعصر یہ انسانی تاریخ ہے، جسے آپ کہتے ہیں ہیومن ہسٹری۔ یہ خدا نے انسانی تاریخ کو بطور دلیل کے پیش کیا ہے۔ حضرت آدم سے لے کے تیرے وجود تک گزشتہ پوری تاریخ گواہ ہے، وہی کامیاب ہو جس نے 4 کام کیے، باقی ناکام گزرے۔ نہیں ہے تو فرعون کو دیکھ لو، مقابلے موسیٰ کو دیکھ لو، نمرود کو دیکھ لو، مقابلے شداد مقابلے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لو، ابو جہل کو دیکھ لو، مقابلے ہمارے پیغمبر کو دیکھ لو۔ تمہارے وجود تک تاریخ اس بات پر گواہ ہے۔ تو اس کا معنی کیا؟ آج بھی کامیاب کیسے نہیں ہونا ہے؟ جس کا عقیدہ ٹھیک، عمل سنت کے مطابق ہو۔ کیوں عمل سنت کے مطابق نہیں ہوگا؟ تو باقی طریقے بدلتے رہتے ہیں، فیشن بدلتے رہتے ہیں، سنت نہیں بدلتی۔ فیشن بدلتے رہیں گے، سنت نہیں بدلے گی۔ تو کامیابی تو اس میں نا جو نہ بدلے، بدلنے والی چیزوں میں کامیابی کیسے ہو سکتی؟ خیر میں نے پہلے عرض کیا تھا سبق میں بہت مختصر بات، درمیان میں ایسی بات آتی ہے بس میرا جی چاہتا ہے یہ بھی بیان کر دوں، یہ بھی بیان کر دوں۔ نمبر 43 بیان محاورہ، نمبر 44 بیان تضمین، ایک فعل میں دوسرے مناسب فعل کا معنی مراد لینے کا بیان۔ ایک فعل ہوتا ہے، اس کے اندر ایک فعل اور کا معنی بھی لیا جا سکتا ہے۔ نمبر 45 بیان معنی لفظی، لفظ کی تفسیر دوسرے ہم معنی لفظ سے کرنا، جسے کہتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا۔ نمبر 46 بیان معنی اصطلاحی، لفظ قرآن بولتا ہے، اس کا لغوی معنی مراد نہیں ہوتا، اصطلاحی ہوتا ہے۔ لفظ کا لغوی معنی اور ہوتا ہے، اصطلاحی اور ہوتا ہے۔ اور یہ ہم نے اتنا ظلم کیا ہے، اتنا ظلم کیا ہے، اتنا ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ میں معاف فرما دے۔ ہم نے شریعت کے ہر مسئلے پر کہا یہ لغوی معنی ہے اور یہ اصطلاحی معنی ہے، اور جب جہاد کی باری آئی ہے تو اس کو رگڑ دیا، یہ جوہد سے ہے، یہ مشقت سے ہے، اس کا معنی کوشش ہے، جو کوشش کرے۔ کیوں جھوٹ بولتے؟ کیوں جھوٹ بولتے؟ ہم اذان کہتے ہیں نماز سے پہلے بلانے کو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور قرآن مؤذن کسے کہتا ہے؟ اذن مؤذن ایۃ العیر انکم لسارقون۔ قرآن کہتا ہے جو اعلان کرے مؤذن ہے۔ تو آپ کے ملک میں جو کہ نا ٹماٹر 2 روپے ہیں، پیاز 6 روپے ہے، آپ کہنا مؤذن ہے، یہ 7 سال سے چیخ رہا ہے، لہٰذا اس کی گردن سب سے اونچی ہوگی۔ نہیں، ہنسو مت، ہنسو مت، میں انسانے کے لیے نہیں کہہ رہا، میرا تو ہمارے تو رگ میں انسانہ نہیں ہے۔ اب بتاؤ مؤذن کا معنی ہو نا لغوی ہے، ایک ہے لغوی معنی، ایک ہے اصطلاحی معنی۔ جب شریعت مؤذن کہے گی تو کسے کہے گی؟ جب شریعت مجاہد کہے گی تو کسے کہے گی؟ بھائی مت جہاد کرو، میں نہیں کر رہا، میں فاسق اور فاجر ہوں، اللہ میرے جرم کو معاف فرما دے، مت کرو۔ تحریف کیوں کرتے ہو؟ کفر کا ارتکاب کیوں کرتے ہو؟ فسق کافی نہیں ہے کیا؟ ضرور کفر کرنا ہے تحریفیں کر کے۔ کیا فاسق ہونے پر آپ راضی نہیں ہو؟ ضرور کفر میں جانا ہے۔ فسق، اللہ ہمیں فسق سے بھی محفوظ فرما دے۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے۔ میری 5 گھنٹے اس موضوع پر گفتگو ہوئی ہے، ساتھی دین کا کام کر رہے ہیں اور اپنے کاموں پر جہاد کے فضائل فٹ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھی تم چور ہو، تمہارے کام پر کوئی فضیلت نہیں ہے تو چھوڑ دو، اس کام کو چھوڑ دے۔ میں اگر مناظرہ کرتا ہوں تو میں مناظرے پر دلیل پیش کر سکتا ہوں، آپ اپنے عمل کو نبی عمل کہتے ہیں، تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، دائیں بائیں سے کھینچتی ہو، کیوں ایسے کام کرتے ہو؟ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے آپ؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
نمبر 47 بیان معنی مرادی، کہ یہاں لفظ کا مقصودی معنی کیا مراد، اور معنی بھی ہوں گے یہاں کیا مراد۔ نمبر 48 بیان معنی مجازی، کہ اس لفظ کا حقیقی معنی یہ مجازی ہے، یہاں مجازی معنی مراد ہے۔ نمبر 49 بیان بلاغت، یا بیان معنی اور بدی کی روح سے آیت کا معنی کیا بن رہا ہے۔ بس کا صنعت مشاکلت ہوتی ہے، صنعت تضمین ہوتی ہے، یہ بلاغت کی اصطلاحات ہے۔ نمبر 50 بیان تفسیر القرآن بالقرآن، ایک آیت کی تفسیر کے لیے دوسری آیت کو پیش کرنا۔ پہلے یہ تھا ایک لفظ کے لیے دوسرا لفظ پیش کرنا، اب ہے ایک آیت کے لیے دوسری آیت کو پیش کرنا، دونوں میں فرق سمجھیں۔ نمبر 51 بیان تفسیر القرآن بالحدیث، آیت کی شرح حدیث سے کرنی۔ نمبر 52 بیان تفسیر القرآن بالاثر، قرآن کی تفسیر کسی صحابی کے جملے سے پیش کرنی، صحابی کے جملے سے، جیسے انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ ونہر کا معنی حضرت علی فرماتے ہیں وضع الیدین تحت سرہ، حضرت علی فرماتے ہیں ونہر کا معنی یہ، میں تو نہیں کر رہا، حضرت علی فرما رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 53 بیان تیسیر، آیت کے پیچیدہ مفہوم کو ترکیب کر کے اس کو کھولنا، مشکل کو ترکیب کر معنی کھول دیں۔ نمبر 54 بیان حکمت، حکم شرعی کی عقلی مصلحت کو بیان کرنا۔ میں نے آپ کے آنے سے پہلے ان کو سمجھا چکا ہوں، ایک حکمت اور ایک علت ہے، دونوں میں فرق ہے۔ آج ملحدین جو گمراہیاں پیش کر رہے ہیں وہ حکم شرعی کی حکمت بیان کرتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں یہاں تو حکمت نہیں ہے لہذا حکم چھوڑ دو، وہ حکمت کو علت بنا کے پیش کرتے ہیں۔ میں نے اس کی مثال دی ہے، بھائی قصر ہوتی ہے مشقت سے بچنے کے لیے، اب تو مشقت نہیں، اب قصر کیا کرنی؟ یہ ملحدین بس شلوار تو ٹخنوں سے اوپر تھی، شلوار نیچے جاتی جراثیم لگتے ہیں، اب تو جگہ صاف ہے، اب کیا نیچے اوپر کرنی؟ یہ حکمت ہے، یہ حکمت ہے۔ داڑھی تو اس لیے کہ بندہ خوبصورت نظر آئے، دیکھیں اس کے تو 4 بال ہیں، خوبصورت نظر ہی نہیں آ رہا۔ عورت کے بال تو صرف کے بال اچھے لگے، اس کے تو بال ایسے کہ اچھے ہی نہیں لگتے، تو کیوں رکھے؟ یہ حکمتیں ہیں۔ شریعت حکمت پر نہیں علت پر چلتی ہے، شریعت حکمت پر میں سمجھائے بغیر چلتا ہی نہیں ہوں، میں چہرے دیکھ رہا ہوں تو بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے۔ شریعت حکمتوں پر نہیں چلتی بلکہ علتوں، حکمتیں بیان کی جاتی ہیں جو ہمارے دماغ میں آتی، ہو سکتا ہے حکمت اصلی نہ ہو اور ہم نہ سمجھ پائیں۔ مثال سمجھیں، گاڑی پر جا رہے ہیں، آگے سگنل آ گیا اشارہ اور سرخ ہے، گاڑی نہیں روکی، ہم نے اشارہ توڑ دیا، پولیس کھڑی، رکو، جرمانہ لگا دیا، کیوں توڑا اشارہ؟ وہ کہتے بھی اشارہ تو اس لیے تھا کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو، میں نے دائیں بائیں ہر طرف کوئی دور دور تک گاڑی نہیں ہے، کیا ضرورت ہے رکنے کی؟ پولیس کہتے نہیں سرخ اشارہ جل رہا ہے، جی جل رہا ہے، کیوں نہیں روکی؟ تو سگنل پر گاڑی روکنے کی علت سرخ اشارہ ہے اور حکمت ایکسیڈنٹ سے بچنا ہے۔ ہم علت کے پابند ہیں، حکمت کے پابند نہیں۔ کبھی سرخ اشارے کی وجہ سے گاڑی روک لیتے ہیں، ایکسیڈنٹ پھر بھی ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ پھر بھی ہوتا ہے، اور کبھی گاڑی نہیں روکتے، ایکسیڈنٹ پھر بھی نہیں ہوتا۔ کبھی سرخ اشارہ جل رہا ہوتا ہے، ہم گاڑی روک لیتے ہیں، جب سبز اشارہ جلتا ہے آگے لے جاتے ہیں، آگے سے گاڑی لگ جاتی ہے، پھر بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اور کبھی سرخ اشارہ جل رہا ہوتا ہے، ہم سگنل توڑ دیتے ہیں اور ایکسیڈنٹ پھر بھی نہیں ہوتا۔ تو جس طرح سرخ اشارہ جل رہا ہو تو گاڑی روکنی ہے، گاڑی روکنے کی علت سرخ اشارہ جلنا، حکمت دوران سفر قصر نماز کرنی ہے، علت اللہ کا حکم، سفر شرعی میں قصر شرعی ہے، حکمت سہولت، وہ کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی۔ سفر شرعی پر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، حکمت سہولت، اور علت سفر شرعی۔ ہم علت کے پابند ہیں، حکمت کے پابند نہیں۔ یہ نقطہ ہم نہیں سمجھ رہے تو ہم جواب نہیں دے پا رہے، اور یہ نقطہ مخالف نہیں سمجھ رہا تو وہ اعتراض کر رہے۔ میں اس لیے عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں، اصل وجہ حکم شرعی کی اصل وجہ کیا ہے، اصل وجہ کیا؟ دیکھیں آپ آئے ہیں تو آپ کا خیال تھا کہ سبق ہوگا، ہمارے خوش نصیب سبق یعنی مجھے بھی نہیں یاد تھا، میں نے وقت دیا تھا ہندوستان ایک مدرسے کو، جلالین کا آج افتتاح تھا،
تو میں وقت نہیں دیتا، نہ دینے کی بنیادی وجہ اب ایک کو ملا نا، اب یہ جائے گا، اب درخواستیں آنی شروع ہو جائیں گی، ہمارا مدرسہ، ہمارا سبق، ہمارا اختتام، پھر اس بندہ پھنس جاتے ہیں، نہیں دیں گے، پتہ نہیں ان سے کیا تعلق ہے ان کا. حالانکہ جس مدرسے میں سبق پڑھا رہا ہوں میں جانتا بھی نہیں یہ کون ہے، میرا کوئی تعارف نہیں ہے. رابطہ کیا، ہمارے مفتی عبدالستار حنفی صاحب ذمہ دار، میں نے کہا بھی دیکھ لیں، تو انہوں نے کہا جی وقت دے دیں، کام ہو رہا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں تو بغیر تعارف کے وقت دیتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی پیسے ملتے ہوں گے، نہ میرے مرید ہیں مجھے نہیں پتا، میرے شاگرد ہیں مجھے نہیں پتا، مجھے اس پر وہ پیسہ نہیں دیں گے مجھے نہیں پتا. دیکھیں میں رات کتنے بجے سویا ہوں، 2 بجے صبح اٹھا، اور پھر میں 10 بجے سویا. سونے لگا میں نے میسج دیکھا تو آیا ہو کہ جی 12:30 بجے سبق ہے. اب بتائیں جس بندے کو پتہ ہی نہ وہ سبق کی تیاری کیا کرے گا؟ اب میں سوؤں گا سبق کی تیاری کروں گا؟ تو میں نے پھر میسج کیا میں 1 بجے سبق پڑھاؤں گا، آدھا گھنٹہ لیٹ کر لے جو تیاری کرنی. تو یہ میسج ان کو نہیں مل سکا، تو میں 12:30 کے بجائے 12 بجے اٹھ گیا. اصل الارم میرا لیٹ تھا، پھر میں 12 بجے اٹھا، اٹھ کے فوراً سبق کی تیاری کی ہے. اور تیاری کرنے کے بعد میں یہاں پر بیٹھا ہوں تو یہ اعلان کر رہے تھے میرا، میں سمجھ گیا کہ ان تک میرا میسج نہیں پہنچا، تو میں نے پھر ٹھیک 12:30 سبق شروع کر دی. اللہ کی خدمت کو قبول فرمائے. مطلب میں اس لیے میری ترکیب ہے، میں تعلق پر نہیں چلتا. یہ تعلق ہے تو ٹھیک ہے، اس کو جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ امیر ہے تو ٹھیک ہے، یہ چٹا ہے تو ٹھیک ہے. ہماری ایک بنیاد ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور جو استفادہ چاہتا ہے اس کو پہنچاؤ، جو نہیں چاہتا اس پر حجت پوری کرتا. تو میں خیر اس کہہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ آئے ہیں، علت ملنا اور حکمت سبق، فائدہ ہوا نا. اور اس کے بعد کھانا، آپ کھانے کے لیے نہیں آئے لیکن کھانا کھائیں گے. ظاہر ہے جتنی ہماری ایک ہوتی ہے استعداد میزبان کی اتنا ہی پکاتا ہے نا، لیکن ہوگا تو صحیح نا. یہ سب حکمتیں ہوتی ہیں. علت اور حکمت میں فرق سمجھیں. نمبر 55 بیان تردید، کسی فرد یا گروہ کے مخصوص نظریے کی تردید کرنا. یہ میں نے 55 اغراض بیان کی ہیں جلالین کی، تو کہ تفسیر جلالین کے ابتدائی سبق تھا تو میں نے بتایا جلالین کی غرض کیا ہے. تو آخری 15 پارے جلال الدین محلی کے اور پہلے 15 پارے جلال الدین سیوطی کے. ہمارے سامنے اس کی مثالیں موجود ہیں. فتح الملہم علامہ شبیر احمد عثمانی کی ہے، تکملہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ. فوائد عثمانیہ قرآن کریم کی جو تفسیر ہے، تفسیر عثمانی، یہ شیخ الہند کا ترجمہ اور 2.5 پارے، اور تکمیل علامہ شبیر احمد عثمانی کی. تو ہمارے پاس اس کی مثالیں موجود ہیں. اور عجیب بات ہے کہ آپ تفسیر عثمانی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ سوچ نہیں پائیں گے کہ شیخ الہند اور علامہ عثمانی کے قلم بدل گئے. آپ تصور بھی نہیں کر سکتے قلم بدلا ہے. یہ ہے استاد اور شاگرد کا آپس میں رشتہ. اور آپ جو علماء اتفاقاً تشریف لے آئے ہیں، یہ میرا جملہ آپ دل کی تختیوں پر نوٹ کر لیں، دل کی تختی پہ نوٹ کریں. آج بھی حسین احمد مدنی، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت جی مولانا الیاس پیدا ہو سکتے ہیں، مسند پر شیخ الہند ہونا چاہیے، مسند پر شیخ الہند ہونا چاہیے. اس لیے ہمارے ہیں جو مرکز کی ترتیب ہے نا، میرے ادارے کا نام مرکز اہل سنت والجماعت، ہمارے ہیں جو ترتیب ہے وہ طلباء کی نہیں ہے، اساتذہ کی. ہمارے یہاں ترتیب ہوتی ہے، میں کہتا ہوں استاذ ٹھیک ہو. اب دیکھیں ہمارے ہاں 11 شوال سے 15 شوال تک داخلہ ہے اور 16 شوال کو سبق ہے. طالب علم 11 شوال کو آئیں گے، تمام اساتذہ 10 شوال کو مغرب سے پہلے پہنچیں گے. کیوں؟ آپ میزبان ہیں، آنے والا طالب علم مہمان ہے، آپ نے آنا ہے، صفائی ہم نے کرنی ہے، طالب علم نے نہیں کرنی. کیوں؟ ہم میزبان ہیں نا. دیکھیں آپ میرے مہمان ہیں، میں آپ کا میزبان ہوں، اور میں یہاں پہ نہیں ہوں. میں کہ ڈاکٹر صاحب ذرا ان کو پانی پلا دینا، یہ نہ پلائیں تو مجھے تکلیف ہوگی یا خوشی؟ آپ نے میرے مہمانوں کو پانی نہیں پلایا. اللہ کے مہمان آئے اور ہم علماء ان کے لیے صفائی نہ کریں، ہم ان کو کھانا نہ کھلائیں، قیامت کو خدا اور اس کے رسول نے پوچھ لیا کہ تم نے میرے مہمانوں کو کھانا کیوں نہیں کھلایا تھا؟ آپ کا کیا جواب ہوگا؟ اللہ بھی داخلہ نہیں ہوا تھا. اب یہ جواب ہے، داخلہ نہیں ہوا تھا. کیا ہماری ترتیب ہے؟ داخلہ ہوگا تو کھانا شروع کریں گے، داخلہ نہیں ہوگا تو شروع نہیں کریں گے. بھائی وہ مہمان ہیں، طالب علم ہے، سینکڑوں کلومیٹر سفر کر کے آیا ہے،
مالی اعتبار سے غریب ہے، وہ کس ہوٹل سے جا کر کھانا کھائے گا؟ آپ سمجھیں میری بات کو؟ جب ہم ٹھیک ہوں گے نا، پھر دیکھنا طالب علم کیسے ٹھیک ہوتے، پھر آپ دیکھیں طالب علم کیسے ٹھیک ہوتے۔ شیخ الہند ٹھیک تھا لیکن حسین احمد آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہے، صدیق آ گیا، عمر آ گئے، عثمان، علی آ گئے، امام حنیفہ ٹھیک ہے، ابو یوسف امام محمد آ گئے، شیخ الہند ٹھیک ہے تو مدنی اور تھانوی پیدا ہو رہے۔ میں ختم ہو گیا، آگے شاگرد ختم ہو گیا۔ شاگردوں کا وجود میرے وجود سے، اس لیے میں پوری دنیا میں جہاں محنت کرتا ہوں، کسی ادارے میں جاؤں، آپ یقین فرمائیں، مجھے اگر کوئی ادارہ کرے طلبہ تھوڑی سی بات کرے، میں کہتا نہیں، طلبہ کو کھیلنے تو اساتذہ کو لے آؤ، نہیں ہنسے مت، اساتذہ کو لے آؤ، میری بات اساتذہ سے کراؤ، اساتذہ ٹھیک ہوں گے طلبہ کو کیا ٹھیک کرنا ہے؟ استاد ٹھیک نہیں، طالب علم کو ٹھیک کیسے کروں گا میں ایک بیان میں؟ استاد لاؤ۔ میں ایک جگہ سفر پہ تھا، استنبول سے آگے ایئرپورٹ ہے، وہاں جا رہا تھا، تو راستے میں ایک مدرسہ پڑھتا تھا، تو انہوں نے مجھے دعوت دی کہ رکے، میں رکا۔ میں جب وہاں گیا تو ان حضرات نے کہا طلبہ جمع ہیں، تھوڑی سی ان سے بات کر دیں۔ میں نے کہا طلبہ کو چھوڑیں، اساتذہ ہیں، طلبہ سے میں بات نہیں کروں گا۔ نہیں تھوڑی سی کر دیں۔ میں نے کہا سب طلبہ کو جمع کریں۔ سب طلبہ جمع تھے، تو میں نے جانے سے پہلے پوچھا طلبہ کتنے ہیں؟ کہا جی 20 ہیں۔ تو میں فی طالب علم 10 یا 20 لیرہ لے گیا۔ طالب علم میں نے سب کو بلایا، سب سے مسافہ کی اور 20 لیرہ دے کر کے میں نے کہا جاؤ، کہ نصیحت فرما دیں۔ میں نے کہا بہت بڑی نصیحت ہے آپ کے لیے، ان کو جانے دیں۔ میرا اگلا پھر سفر تھا اسی علاقے کا، تو میں نے ایئرپورٹ سے پھر مجھے بلایا، میں پھر چلا گیا، تو پھر میں طلبہ کے لیے کیک لے گیا، چیزیں، پھر آئے تو میں نے سب طلبہ کھلایا۔ میں نے کہا ان کو جانے دو۔ اب محترم صاحب کہہ رہے ہیں آپ ان کو نصیحت نہیں کرتے۔ میں نے کہا میں اس لیے نصیحت نہیں کرتا کہ طالب علم تنگ ہیں، ہمیں 5 استاد پڑھاتے ہیں، چھٹا اور آ گیا۔ نہیں ہنسو نہیں، یہ ہماری فطرت ہے بچوں کی، ہم نے بچپن یوں گزارا ہے، ہم نے بچپن کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، قرآن ماضی کو بیان کرتے۔ تو میں نے کہا نہیں، یہ طلبہ پہلے تنگ ہیں، ایک اور آ گیا، یہ میرے آنے پر آئندہ خوش نہیں ہو گئے۔ میں جس ترتیب سے بات کر رہا ہوں نا، پہلے سفر میں نے ان کو پیسے دیے، اگلے سفر میں کیک کھلائیں، جب اگلے سفر میں آئیں گے آپ مدرسے میں نہیں ہوں گے، یہ طالب علم خود مجھے ملنے کے لیے آئیں گے، خود آئیں گے، پھر میرے ساتھ بیٹھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، کھانا بھی کھائیں گے، میری بات بھی سنیں گے۔ بچے کو نصیحت نہیں کرتے، بچے کا دل لیتے، بچے کو نصیحت نہیں کرتے، بچے کا دل لیتے، بچے کو مانوس کرتے ہیں، بچے سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں کہیں دنیا بھر میں جاتا ہوں، سفر کرتا ہوں، بعض گھروں میں ایک ہفتہ رہتا ہوں، 10 دن رہتا ہوں، اور میں جانے سے پہلے میزبان سے کہتا ہوں کہ بھئی آپ اتنے پیسے چھٹے کرا کر جو ہی میں ایئرپورٹ سے اتروں میری جیب میں ڈال دو، فوراً پیسے مجھے دے دیتے۔ ان کے گھر میں رہتا ہوں، روزانہ ان کے بچوں کو پیسے دیتا ہوں، پیسے انہی کے ہوتے ہیں، میرے ہاتھ سے جا رہے ہوتے ہیں، اور میں ان سے کہتا ہوں کہ جب تک یہ بچے جوان نہ ہوں اور آپ بوڑھے نہ ہوں، یہ میری پالیسی نہ بتانا کہ پیسے میں نے دیے تھے۔ آپ کا پیسہ ہے، آپ کے بچوں کو مل رہا ہے، لیکن چونکہ میرے ہاتھ سے مل رہا ہے تو بچے مجھ سے مانوس ہو رہے ہیں۔ جس گھر میں جاتا ہوں بچے میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، میرے پاس رہتے ہیں، کھیلتے ہیں۔ یعنی بعض ایسے گھر ہیں جب میں ایک ہفتہ رہتا ہوں، میرے یہاں ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، میزبان گھر پہ نہیں ہوتا، تو میرے مختلف 2 بچے ہوتے ہیں، 10 سال کا، 11 سال کا، 8 سال کا، 9 سال کے بچے ہوتے ہیں، باقاعدگی سے میرے ساتھ آئیں گے، نماز پڑھیں گے، کھانا کھلائیں گے، حتیٰ کہ میں حرم میں بیٹھا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، حتیٰ کہ یومیہ نماز سے پہلے میرے پاؤں پہ لوشن لگائیں گے۔ آج وہ بچے حافظ قرآن بنے ہوئے، کیوں آتے ہیں؟ میں پیسے دیتا ہوں، نیچے بازار جاؤں گا، چلو میرے ساتھ دکان پہ چلتے ہیں۔ میں ان کے والدین سے پہلے کہتے تو بچوں کو منع نہ کرنا میرے ساتھ جانے سے، میں ساتھ لے جاؤں گا۔ بازار لے گیا، ٹافی، آئس کریم، اب وہ میرے آنے سے پہلے خوش ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب کب آئیں گے، مانوس ہو۔ اب ظاہر نماز بھی میرے ساتھ پڑھیں گے، کھانا میرے ساتھ کھائیں گے۔ یہ بچے کی نہیں، یہ بڑے کی بھی ترتیب ہے، بڑوں کی بھی یہ ترتیب ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن نشین فرما لیں، ایسے ہم بچوں کو بدنام کرتے ہیں۔ دیوبندیوں کی بھی یہ ترتیب ہے، بریلوی صرف بدنام ہے۔ کون سا عالم ہے جو کھانے پر خوش نہ ہو؟ کون سا عالم ہے ہدیہ دے خوش نہ ہو؟ کون سا عالم ہے جو کرام پر خوش نہ ہو؟ کون سا عالم ہے جو میٹھے کا نام سن کر ناک چڑھائے؟ کوئی بھی نہیں۔
بس ہم بدنام کسی اور کو کر دیتے ہیں، باقی تو ہر ایک کی ضرورتیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات لمبی ہوگی، میں اب آخری بات عرض کرتا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ بیان ربط پہ بات چلی تھی کہ میں صرف ایک ربط پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی پہلی صورت یہ فاتحۃ القرآن ہے، قرآن کی آخری 2 صورتیں یہ خاتمۃ القرآن، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں 2 چیزیں مانگنے کا حکم دیا کہ مجھ سے مانگو۔ نمبر 1 ایاک نستعین، نمبر 2 اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک مجھ سے مدد مانگو، دوسرا مجھ سے صراط مستقیم مانگو۔ اور آخری 2 صورتوں میں سورۃ الفلق میں کہا کہ مجھ سے مانگو کیا؟ من شر ما خلق، اللہ مخلوقات کے شر سے بچا، ایک ہی چیز۔ اور آگے من شر الوسواس الخناس، 2 چیزیں۔ یہ جو ہے نا سورۃ الفلق، اس میں ایک چیز سے پناہ ہے، 4 سے نہیں ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، آگے من شر ما خلق، من شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات فی العقد، ومن شر حاسد اذا حسد۔ کتنی ہے؟ ایک۔ بچہ آپ کا پڑھنے کے لیے جاتا ہے، آپ کہتے بیٹا سفر کر رہے ہو، ذرا گاڑی میں جاؤ نا تو احتیاط سے سفر کرنا، اپنا بہت خیال رکھنا، بطور خاص کسی کو اپنے موبائل سے کال نہ کرنے دینا، بطور خاص کوئی کھانا دے تو مت کھانا، بطور خاص کوئی بندہ اٹھ کر جائے نا کہ میرا سامان رکھ لو تو نہ لینا۔ 4 چیزیں یہ ایک ہے؟ ایک۔ بیٹا سفر میں خیال رکھنا، آگے کیا؟ بطور خاص کسی کو فون نہ کرنے دینا، بطور خاص کسی کا کھانا نہ کھانا، خاص طور پر کوئی سامان رکھ کے جائے تو اس کو سامان نہ رکھنے دینا۔ اصل کیا تھی؟ خیال رکھنا، یہ اس کی تشریح ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں تعمیم بعد تخصیص، پہلے خاص بات کی پھر اس کو عام کی۔ من شر ما خلق، اللہ مخلوقات کے شر سے بچا لے، بطور خاص من شر غاسق اذا وقب۔ ابھی آپ مجھے مارنا چاہیں تو میں دیکھ رہا ہوں، اور اندھیرے میں ماریں تو نہیں دیکھتا، اللہ اس وقت سے بچا جب پتہ نہیں چلتا۔ من شر النفاثات فی العقد، آپ ڈنڈا مارو تو نظر آتا ہے، اور جادو مارو تو جادو نظر نہیں آتا۔ من شر حاسد اذا حسد، حاسد ہم عقیدہ ہوتا ہے، اس ہاتھ بیٹھا ہوتا ہے اور جڑے گاٹ رہا ہوتا ہے، ہم عقیدہ ہوتا ہے، ہم خیال ہوتا ہے، ہم فکر ہوتا ہے، نظریاتی مخالف نہیں۔ نظریاتی مخالف بھی حاسد ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ نہیں ہوتے، لیکن اپنے بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ مخلوقات کے شر سے بچا، جو شر نظر آتے ہیں اس سے تو میں بھی کچھ نہ کچھ بچ جاؤں گا، جو نظر نہیں آتے اس سے مجھے ذرا بچانا۔ اب بتائیں ایک چیز ہے یا 4 ہے؟ آگے من شر الوسواس الخناس، اور اللہ مجھے وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے بچا لے، اے اللہ مجھے اس سے بچا لے۔ وہ کون ہے؟ وہ جن بھی ہے، وہ انسان بھی۔ شیطان صرف جن نہیں ہوتے، شیطان انسان بھی ہوتے ہیں اور شیطان جن بھی ہوتے ہیں۔ قرآن کریم ہے نا، جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، شیاطین انس بھی ہوتے ہیں، شیاطین جن بھی ہوتے ہیں، صرف جن شیطان نہیں ہوتا۔ شیطان کہتے ہیں سرکش کو، باغی کو، وہ جن بھی ہے وہ انسان بھی ہے، دونوں کے وسوسے۔ اب ذرا سمجھیں، شروع میں کیا کہا؟ 2 چیزیں مانگو، کیا؟ نمبر 1 مدد، نمبر 2 صراط مستقیم۔ آخر میں کہا 2 سے بچو، نمبر 1 مخلوقات کا شر، نمبر 2 وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے بچو۔ فائدہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اگر مدد اللہ کی مل گئی تو دنیا میں کامیاب۔ میں چاہتا ہوں میرا بیٹا پڑھ جائے، اللہ کی مدد مل گئی پڑھ جائے گا۔ میں چاہتا ہوں میرے بچے کا اچھا رشتہ مل لے، اللہ کی مدد آ گئی تو مل گیا۔ میں چاہتا ہوں بچہ ملازم ہو جائے، اللہ کی مدد آ گئی تو ہو گیا۔ میں چاہتا ہوں حج پہ چلا جاؤں، اللہ کی مدد آ گئی تو۔ اب چیزیں گنتے چلے جائیں نا، تو دنیا کی کامیابی کس پر ہے؟ اللہ کی، اور آخرت کی صراط مستقیم۔ کیوں؟ صراط مستقیم کی صورت مثالیہ پل صراط ہے۔ اب میں اس پہ بات لمبی ہو جائے گی۔ صراط مستقیم کی صورت مثالیہ، جس طرح موت کی صورت مثالیہ دمبا ہے نا، جو میدان معاشر میں ذبح ہو جائے گا، ہر عمل کی ایک صورت ہے۔ صراط مستقیم کی صورت کیا ہے؟ پل صراط۔
تو جو یہاں صراط مستقیم پہ چلے گا وہی پل صراط سے گزرے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں گزر سکتا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ طے ہے کہ ہر بندے نے گزرنا۔ اللہ کی مدد مل گئی تو دنیا میں کامیاب، اور صراط مستقیم مل گیا تو آخرت میں کامیاب۔ من شر ما خلق، دنیا مدد مل گئی تو دنیا میں کامیاب، صراط مستقیم مل گیا تو آخرت میں کامیاب۔ آگے چلیں، مخلوقات کے شر سے بچ گئے تو دنیا میں کامیاب، وسوسے کے شر سے بچ کے تو آخرت میں کامیاب۔ یہ ہے قرآن کا دیکھیں ربط کی طرح۔ پہلی صورت اور آخری صورت کا کیا ربط ہے؟ دو چیزیں مانگو اور دو چیزوں سے پناہ مانگو، دو تم نے لینی ہے اور دو تم نے چھوڑنی ہے۔ قرآن اسی کا نام ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ۔ موت کے بعد کتنے ٹھکانے؟ دو، نمبر ایک جنت اور نمبر دو اہل خیر کی جگہ جنت ہے، اہل شر کی جگہ خیر لے لو جنت میں جاؤ، شر سے بچو جہنم سے بچو۔ بتائیں کیسا ربط ہے قرآن کریم؟ یہ میں نے بہت مختصر سی بات کی ہے، فاتحہ اور خاتمہ کا خلاصہ دیکھیں، اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ چونکہ جلالین کے سبق کا افتتاح تھا تو وہ کہ جلالین تو وہیں کی وہیں پڑھی ہوئی، وہیں نہیں پڑھی، ہم نے 55 چیزیں بیان کی ہیں جو بہت کم جلالین پڑھانے والے آپ کو سمجھائیں گے، اور ہم نے اختصار سے عرض کر دیا کہ جلالین کی غرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرما، عمل صالح متقبل عطا فرما، رزق واسع طیب عطا فرما۔ اے اللہ دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرما، اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حرم کے آداب کی توفیق عطا فرما، اللہ جو آئیں ان کو حج مقبول کی توفیق دے، جو نہیں آ سکے ان کو حج کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔